ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق اللہ العظیم. آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جس کو لیلۃ البراءت عربی میں کہتے ہیں اور اردو والے اس کو شب برات کہتے ہیں. براءت سے براءت ہے، بارات بولتے بہت سے لوگ. بارات الگ چیز ہے، براءت الگ چیز ہے. بری ہونے کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات. اس کے بارے میں لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کچھ لوگ تو آج کل اس کے بارے میں یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ اس رات کی عبادت، جاگنا اور عبادت کرنا سب بے بنیاد ہے، بے اصل ہے. حالانکہ صحیح حدیثوں سے ثابت یہی ہے کہ اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، عبادت کرنا ثابت ہے. قسم قسم کی باتیں ہونے کی وجہ سے عام جو انسان ہے، عام مجمع جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. دین کا جو اصل ہے، خلاصہ وہ ہے اتباع. اس کی اتباع حضور پاک علیہ السلام کی اتباع، صحابہ کی اتباع، تابعین تابعین کی اتباع، ان کے بعد جو علماء حق اور بزرگان دین گزرے ہیں ان کی اتباع. شریعت مطہرہ میں جس چیز کا حکم جس درجے میں دیا گیا ہے اس کو اتنا ماننا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. کچھ لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ اس رات کی اہمیت کو فرائض سے بڑھا دیا، اور کچھ لوگ اتنا گھٹائے اس کو کہ اس کے فضیلت اور اہمیت کو بھی سے انکار کرنے لگے. حالانکہ حضور کے زمانے سے لے کر خیر القرون کے زمانے میں، خیر القرون کا زمانہ وہ ہے جو حضور کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، جس زمانے میں صرف خیر ہی خیر، لوگ خیر کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے. تو اس زمانے سے اس رات کی اہمیت کا اندازہ ملتا ہے. اس زمانے ہی میں لوگ اس راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے تھے، عبادت کا اہتمام کرتے تھے. اور حضور پاک علیہ السلام سے تقریباً 10 حدیثیں مروی ہیں صحابہ کرام سے. 10 صحابہ سے اس کے بارے میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. 10 میں سے اگر ایک میں خدا نخواستہ کچھ ضعف ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، ایک حدیث کو اگر علماء ضعیف قرار دیں، کمزور کہہ دیں، جس کی وجہ سے
بعض علماء نے کہا کہ اس رات میں جاگنا صحیح نہیں ہے، لیکن محدثین کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب ایک ضعیف روایت کی تائید دوسری صحیح حدیثوں سے ہو جائے تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے۔ تو یہاں تو 10 روایتیں صحابہ سے مروی ہیں اس رات کے بارے میں۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، گرچہ وہ ایک مرتبہ کا واقعہ معلوم ہے سب کو، جس میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رات کو آپ کو ڈھونڈا تو آپ بستر پہ نہیں موجود تھے، انہوں نے تلاش کیا آپ کو تو آپ جنت البقیع میں ملے، آپ نے فرمایا آج شب برات ہے۔ لیکن صحابہ کو آپ نے حکم دیا اس کا ہے، بتایا تبھی تو 10 روایت صحابہ سے روایتیں مروی ہیں، تو اس کی اہمیت سے اور اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دین میں میانہ روی ضروری ہے۔ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں نازل فرمایا یا حکم دیا اس کو اس درجے میں کرنا، یہ شریعت ہے۔ اپنے من کے چوچلے پورا کرنا، ہمارے دل میں آ رہا ہے اس لیے کریں گے، ہم کو خواہش ہو رہی ہے اس لیے کریں گے، اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ بات آ چکی ہے کہ شریعت اتباع کا نام ہے۔ ہمارے دماغ میں آئے یا بات نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، شریعت نے جو ہم کو بتا دیا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہی شریعت ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس رات میں جگنا، عبادت کرنا یہ بے بنیاد بے اصل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ 10 روایتوں کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ، اس لیے جگنا ثابت ہے، جگنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل طریقہ ہے صحابہ نے کس انداز سے اس رات کو اہتمام کیا ہے جگنے کا، تابعین نے کس اہتمام سے اس کا اہتمام کیا ہے، کس قدر کیا اہتمام تھا ان کے یہاں اس رات میں، عبادت کرنے کا کیا طریقہ تھا ان کے یہاں، اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ اسی کے مطابق ہم سب کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کا جو معمول تھا اور تابعین تبع تابعین کا، بلکہ شریعت کے یہ حکم ہے اور قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ ان راتوں میں جو انسان عبادت کرتا ہے وہ نوافل کے درجے میں ہے، نوافل ہے۔ فرائض کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں سب نفل ہیں، کچھ واجب ہیں جن کے بارے میں بتا دیا گیا صراحت کے ساتھ کہ واجبات ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن نوافل میں شریعت نے زبردستی نہیں کی کسی پر، بشاشت کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اپنے صحت کے اعتبار سے انسان عمل کرے، اپنی چستی کے اعتبار سے عمل کرے، انسان کے اپنے احوال پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان نفل اعمال میں اپنے شوق سے کتنا حصہ لیتا ہے، لے لے۔ کوئی بالکل نہیں کرتا تو اس پر شریعت نکیر بھی نہیں کرتی ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ کہ انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ نفل میں آپ جتنا چاہیں کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ نفل کا فائدہ بہرحال ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوں گے اس کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا نام اعمال کو، اس میں اگر فرائض میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل کا ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ نوافل کا ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہر عمل میں جتنے فرائض ہیں انسان کے پاس
نماز فرض ہے تو نمازوں میں دیکھا جائے گا نوافل کا کچھ ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے. روزہ فرض ہے رمضان کا، اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کچھ نفلی روزے اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کچھ صدقات خیرات نفلی اس نے کیے کہ نہیں کیے. تو ہر وہ عمل جو فرض ہے انسان کے ذمے میں ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ذخیرہ انسان کو کرنا چاہیے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن نوافل کے ذخیرے سے پورا کیا جائے گا فرائض کے کمی کو. وہ کب ہوگا؟ جب نوافل کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہوگا. تو ہم کیا بولتے ہیں، ارے ہم سے فرض ہی ادا ہو گیا تو بہت ہے. بات صحیح ہے، فرض ادا ہو گیا تو بہت کافی ہے، لیکن کس کو گارنٹی کہ ہماری فرائض صحیح ادا ہو رہے ہیں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کیا کہ ہماری نمازیں بالکل صحیح ہو رہی ہیں، روزے بالکل صحیح ہو رہے ہیں، تم اللہ کے منشا کے مطابق ہو رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہو رہے ہیں، کچھ کمی بیشی نہیں ہے اس میں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور ہماری عبادتیں آج کل کی تو دیکھیں تو اگر صحابہ دیکھ لیتے ہماری عبادتوں کو تو کہتے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہے، منافقت کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، نفاق والا عمل کر رہے ہیں. تو ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، روزوں میں جان نہیں ہے. ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ گناہ کا کام بھی ساتھ میں کرتے رہتے ہیں. تو شریعت ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو جتنا حکم دیا ہے کرنے کا اس کو اسی کے مطابق کرنا چاہیے. فرض نماز ہے، شریعت کا حکم ہے کہ فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو، یہ حکم ہے شریعت کا اور ایک شاعر اسلام ہے. اب اگر کوئی کہتا نہیں صاحب مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، لوگوں کے ساتھ پڑھنے میں ریاکاری کا خدشہ ہے، دکھلاوا معلوم ہوتا ہے، میں تو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں تنہائی میں اکیلے میں پڑھوں گا گھر میں، پکڑ ہو جائے گی. اس کا سارا تقویٰ اپنا ادھر رکھو. شریعت کہتی ہے کہ جماعت میں حاضر ہو جاؤ. اب جماعت سے حاضر ہو کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ اس کے ذمے میں فرض ہے. جب سب لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ریاکاری کا کوئی خدشہ نہیں. ریاکاری ہوتی تو ہون دے، لیکن کہا مسجد کی جماعت میں حاضر ہو. اور نفل میں کیا حکم دیا؟ نفل میں کہا کہ تنہا پڑھو، تنہائی ہو، وہاں تم ہو، تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو بیچ میں. اب نہیں ہم سب نفل کی جماعت کریں گے، بھیجا خراب ہو گیا ہمارا. یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان نمازوں کے علاوہ جو نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے. حنفیہ کا مسلک یہی ہے، یاد رکھ لیجیے. کوئی کچھ بھی کہے، مسلک یہی ہے. نوافل میں بالکل جماعت کی گنجائش نہیں ہے حناف کے ہاں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف تہجد میں کچھ گنجائش دیتے ہیں وہ لوگ، وہ بھی ان کے یہاں بھی مناہی ہے. رمضان میں کچھ تھوڑا بہت اہتمام آخر عشرے میں کرتے ہیں، باقی سال بھر نہیں کرتے. فرض نمازیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ میں یہ مشروع ہے. رمضان مبارک میں تراویح کی جماعت یہ مشروع ہے. وتر کی نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ میں یہ مشروع ہے. اب رمضان میں وتر کو جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تراویح کو جماعت سے پڑھنا افضل ہے. ایسے عیدین کی نماز، ان کے علاوہ صلاۃ الاستسقاء بارش ہونے کی نماز، بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہے، لوگوں کے علاوہ جانور بلک رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں پیاس سے، تو اب حکم دیا گیا کہ استسقاء کی نماز پڑھو عیدگاہ میں جا کر، میدان میں جا کر. وہ جماعت استسقاء کی نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے پڑھی ہے، ثابت ہے آپ سے. ایسے ہی چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز گرچہ یہ سنت ہے لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، اس لیے جماعت سے پڑھنا افضل ہے. جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے، جماعت سے پڑھنا ثابت ہے. ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے جو جماعت سے پڑھنا ثابت ہے.
اور نہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کی جماعت کی جائے۔ اوابین کی نماز سال بھر مشروع ہے، مغرب کے بعد 6 رکعت، ہمارے اکابرین کا بزرگوں کا معمول ہے، سال بھر پڑھنا چاہیے اس کو۔ لیکن آدمی تنہا پڑھے، جماعت سے نہیں پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز تسبیح کی وجہ سے اس میں روایتیں بہت کمزور ہیں، لیکن بہرحال بزرگوں کا معمول چلا رہا، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی رائے بھی دیتے ہیں، لیکن جماعت کسی حال میں مشروع نہیں ہے۔ بھائی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر لو، تو شریعت کا جو قاعدہ کلیہ ہے، جو حکم دیا گیا، اتباع کا نام ہے نا شریعت، دین۔ اتباع ہم کو کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کس چیز میں اتباع کرنا ہے۔ جہاں حکم دیا جا رہا کرو وہاں کرنا ہے، جہاں حکم دیا جا رہا ہے نہیں کرو وہاں نہیں کرنا، شریعت ہے۔ شریعت کا جو سارا دال و مدال ہے یہ اتباع پہ ہے، ماننے پر ہے۔ ایمان کے معنی، اسلام کے معنی کیا ہیں؟ ماننے کے معنی ہیں، جھک جانے کے معنی میں ہے۔ بس اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات بتائی گئی ہے، 100% صحیح ہے، ماننا، اسی کا نام اسلام ہے، ایمان۔ تو اتباع کا نام دین ہے۔ روزہ رمضان میں کہا روزہ رکھو، اب روزہ رکھنا یہ دین ہے۔ جو نہیں رکھتا کیا کہا؟ فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ کوئی کمی بیشی سے نہیں رکھتا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرتا تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، منشا ہے اس کی مرضی ہے، تو روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ عید کے دن کا آپ روزہ نہیں رکھو، خوب کھاؤ پیو مزہ کرو، نہیں صاحب میں بہت متقی ہوں آج میں روزہ رکھنے والا ہوں، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہوا؟ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے حکم کی تاثیر ہے، اور سب کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے، اس کی مرضی میں ہے، اس کی منشا میں ہے، پاور ہے پورا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، کیا نہیں صاحب میں فجر ابھی پڑھ لوں گا جماعت سے، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کی منشا بھی فجر کا نہیں ہے، عشاء کی اس کی مرضی ہے۔ عشاء کا وقت کا یہ عشاء کا وقت ہے، فجر کا وقت نہیں ہے، تو ہماری مرضی وہاں نہیں چلے گی، دین میں اپنی مرضی کو داخل نہیں کرنا ہے ہم سب۔ تو جو لوگ حد کو پار کرتے ہیں نا، وہی خسارہ میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ حد کو پار نہیں کرنا ہے، شریعت میں جو حد دی رکھی ہے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، شریعت کی رہنمائی ہر لائن میں، ہر موقع سے، ہر فیلڈ میں ہماری ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھری پڑی ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ارے تو ہمارے نبی تو ایک ایک چیز کا طریقہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ سنداس پیشاب کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا دین اتنا مضبوط اور مکمل ہے کہ ہمارے یہاں سنداس پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ کس شریعت میں بتایا گیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے۔ کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک، بیٹھنے اٹھنے تک، چھوٹے بچے، بڑے، ماں باپ، والدین، استاذ، مرشد، سب کے حقوق بتائے گئے ہیں، خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، سب کے حقوق بتائے گئے ہیں ہم کو۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ اس حدود میں رہتے ہوئے شریعت کی ہم کو اپنی عملی زندگی کو گزارنا ہے۔ وعظ و نصیحت اس رات کا مقصد نہیں ہے، وہ تو کچھ اس نسبت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ دین کی باتیں سامنے آ جائیں، کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، کچھ صحیح باتیں معلوم ہو جائیں، اس لیے باتیں کچھ کی جاتی ہیں۔
اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا ثابت ہے، لہذا ہم جگنے کا اہتمام کریں، لیکن اجتماعی پسندیدہ نہیں ہے، انفرادی پسندیدہ ہے۔ نفل کام میں سب انفرادی پسند ہے، کہا نفلی صدقہ دو، خاموشی سے دے دو، نفل نماز پڑھو۔ تہجد کب پڑھتا ہے آدمی؟ آخری پہر میں اٹھ کے پڑھتا ہے، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تنہائی کی عبادت ہے۔ اس وقت کہا کسی کی جگاؤ مت، آواز اتنی زور سے نہیں پڑھو کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے۔ تو نفل کام میں پوشیدہ ضرور پسندیدہ ہے، چھپا کر کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اسمعت من ناجی، جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو سنا رہا تھا، بس دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، اس سے میرا معاملہ چل رہا، خفیہ میٹنگ چل رہی ہے میری اللہ سے۔ یہ نوافل میں اس کا اہتمام کہ آدمی جماعت کی فکر نہ کرے، اس میں تنہائی زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ جو راتیں ہیں نا، یہ اللہ کا خصوصی دربار ہے۔ فرائض جو ہیں اللہ کا عام دربار ہے، اس میں سب کو آنے کی اجازت دی گئی، سب آؤ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب آؤ۔ اب ایک بندہ جب اہتمام کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں اللہ کے عام دربار میں حاضر ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے بہت محبوب بندے ہو، ذرا آج کی رات تنہائی میں آنا، کچھ خاص باتیں کرنی ہے تم سے۔ جیسے ایک بادشاہ کی ایک مجلس ہوتی ہے، عام دربار لگتا ہے بادشاہوں کا، اب تو ختم ہو گئی بادشاہت ہے، پہلے عام دربار ہوتا تھا، دیوان عام، دیوان خاص ہوتا تھا پہلے۔ جو لوگ گھومنے گئے ہوں گے پرانے قلعوں میں دیکھے ہوں گے۔ تو بعض دفعہ کسی درباری سے بادشاہ خوش ہو کر اس کو کیا بولتا تھا، ذرا آج رات کو پرسنل آنا بھائی، کچھ خاص تحفے تو دے دینے والا ہمیں، اکیلے آنا، تنہائی میں آنا، تو بار بار پابندی سے میری مجلس میں آ رہا ہے، دیکھ رہا میں تو بہت پابند آدمی ہے، لہذا آج رات ذرا تو پرائیویٹ آنا، سیکریٹ۔ ابھی یہ بہادر کیا کیا، پوری گلی میں آواز کر دیا، ارے آج بادشاہ سلامت مجھے بلائے سو ہے، چل تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل۔ تو بادشاہ خوش ہوگا ناراض ہوئے گا؟ مثال دی ہے بزرگوں نے، یہی مثال ہے اللہ کی ان خاص راتوں کی۔ راتیں بہت اہمیت کی راتیں ہیں، اس میں آدمی گوشہ تنہائی میں عبادت کرے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایک سانس میں کتنی مرتبہ پڑھ لیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن مشین کی طرح پڑھتے چلا جاتا ہے۔ اگر اس سجدے کا ایک سبحان ربی الاعلیٰ قبول ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ کب ہوگا قبول؟ اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ اخلاص ضروری ہے کسی بھی عمل، آدمی عمل تھوڑا کرے لیکن اخلاص کے ساتھ میں کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ مقصد تو یہی ہے، ہمارے سارے عبادت اور سارے اعمال کا دارمدار کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد وہی ہے سب کا، اللہ راضی ہو جائے، ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ سنور جائے، بن جائے۔ اس لیے ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر۔ اب بہت دنوں سے یہ معمول چلا رہا ہے، لوگ اجتماعی طور پہ جگتے ہیں مسجدوں میں، کیا بولتے ہیں، نیند آتی ہے اس لیے مسجدوں میں جگتے ہیں اجتماعی۔ اجتماعی نوافل میں قاعدہ کلہ یہ بتایا کہ آدمی تنہا پڑھے، بلکہ سنتوں میں نوافل کا تو کہا کہ فرض نماز جماعت سے پڑھو، سنتیں گھر میں جا کر پڑھو، لیکن بعد میں علماء نے دیکھا، بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو گھر میں جا کے چھٹی ہو جا رہی ہے، اس کی پڑھ ہی نہیں رہے، تو کیا کہا، بھائی یہیں پڑھ کے چلے جاؤ۔ گھر میں جا کے بالکل چھوڑ دے رہا آدمی، تو کہا یہیں پڑھ لیں۔ اس نسبت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی مسجدوں میں راتوں میں عبادت کر لو تھوڑی بہت جو کرتے ہو،
اب اس کے معنی یہ نہیں کہ سب لوگ جمگھٹے لگا کر بیٹھ جائیں اور گپ شپ کریں، بھیا نیند نہیں آتی، بھائی نیند آئی تو سو جاؤ۔ کس نے کہا آپ کو کہ رات بھر آگ میں نمک اور مرچی ڈال کے عبادت کرو؟ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں مقصود ہے۔ نیند آتی ہے سو جاؤ، جتنی عبادت کی توفیق اللہ دیتا ہے کر لو، تھوڑی دیر سو کے اٹھ جاؤ پھر کرو۔ نیند آ رہی ہے پڑھے جا رہے ہیں، نافل پڑھے جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہو کیا پڑھ رہے ہیں، خود کو نہیں معلوم کہ کیا پڑھا تو نماز ہوگی وہ؟ سو جاؤ، تلاوت کی قرآن شریف کر رہے، نیند آ رہی ہے ہو جاؤ۔ لیکن ہم کرنے کا کام کرتے نہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ذکر کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے یہ رات ہے۔ اجتماعی طور پہ تھوڑے بہت کر لیا ٹھیک، آدمی رات بھر اجتماعی تو نہیں کر سکتا، یہ پتہ تنہائی میں کرے۔ مقصد تنہائی میں ملنا ہے اللہ سے۔ اور اس حدیث شریف میں جو اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں ہے، الا هل من مستغفر فاستغفر له، کوئی ہے مغفرت کے چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ یہ مستغفر کا جو صیغہ استعمال کیا مفرد کا، تنہائی، ایک آدمی کا استعمال کیا ہے، تنہا کوئی آدمی ہے جو تنہائی میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی ہے تنہائی میں جو مجھ سے رزق چاہنے والا ہے، مجھ سے رزق عطا کروں۔ کہا گیا کہ تنہائی میں انسان جتنی عبادت کر سکتا ہے آسانی سے کر لے، اور عبادت کوئی فکس نہیں کی گئی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بہت یہ بات چلتی ہے واٹس ایپ میں، آج جب سے موبائل آ گیا تو ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھو واٹس ایپ کیے جا رہا ہے، ہاں آیا کرو ڈالو 10 لوگوں سے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو عجیب حال ہے، کہ فرمان رسول ہے کہ موبائل میں واٹس ایپ نہیں کرو گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ حضور فرما کے گئے تھے، کان میں بول کے گئے تھے۔ خالی واٹس ایپ کرنے کو دین سمجھ رہے ہیں ہم، عمل کرنے کو دین نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس واٹس ایپ کو پڑھا کہ ہاں ہمارے اس میں خیر کی چیز کیا ہے، چلو میری زندگی میں عمل میں نہیں ہے تو ذرا عمل میں زندگی شروع کروں، اس کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا، دوسروں کو بھیجوں، بس صدقہ جاریہ ہے شیئر کرنا، وہی ایک صدقہ جاریہ باقی رہ گیا، شیئر کرتے رہو۔ 10 سال پرانی باتیں ہو تو شیئر کرتے رہو، بس ہاں ایک دم صدقہ جاریہ ہے، دوسرا صدقہ جاریہ یاد ہی نہیں ہے۔ فرض نماز کی حاضری ضروری ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے ہم کو، لیکن نوافل کے اہتمام کی بہت فکر ہے ہم کو۔ جو لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت میں لمبے لمبے رکعتوں میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، وہ فجر کی نماز سے غائب ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس رات کے جگنے سے فجر کی جماعت قضا ہو جائے، اس آدمی کے لیے رات کو جگنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک سہولت دی گئی شریعت میں، کہا کہ ان راتوں میں بھی آپ فرض نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کر لو، انشاءاللہ اگر آپ کوئی حرام کام نہیں کریں گے اس رات کی برکت اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، آپ گناہ سے بچ جاؤ اور فرائض کا اہتمام کر لو، نمازوں کے ساتھ میں جتنے سنت نوافل ہیں اس کو پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ اس کی فضیلت عطا کرے گا۔ لیکن ہم نے فرائض کا اہتمام نہیں کیا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مغرب کی نماز جماعت سے ہم نے ادا کی؟ سوچے ہم نے کتنوں کی عشاء کی جماعت چھوٹی ہے آج؟ کم سے کم آج تو اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ تکبیر اولیٰ سے عشاء ہوتی ہے ہماری۔ آنے والی فجر ایسا نہ ہو کہ ہم رات بھر جگیں، خوب نفلیں پڑھیں، خوب تلاوت کریں، لیکن فجر کے وقت نیند لگ جائے ہم کو اور فجر جماعت غائب ہو جائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ رمضان کی شب قدر میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر بیان سنتے ہیں، واضح نصیحت ہوتی ہے، لیکن فجر کی جماعت غائب ہو جاتی ہے۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت میں سہولتیں دی گئی ہیں، آسانیاں دی گئی ہیں، بندہ پریشان نہ ہو، آسانی کے ساتھ عبادت کر لے۔ یہ سب قابل قبول اسی وقت ہے نفلی اعمال جب انسان فرائض کا اہتمام کرے۔
فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا، خالی نفل کے پیچھے لگ گئے، گاڑی نہیں چلنے والی ہے۔ اللہ کے یہاں تو فرائض کی پوچھ ہے، فرائض مضبوط ہے تو نوافل سے کام لیا جائے گا، نوافل سے پھر کمی بیشی کو پورا کیا جائے گا۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان راتوں میں لوگ نفل چھوڑ ڈالو، قضائے نمازیں جو تمہارے ذمے میں ہے اس کو پڑھ لو۔ عجیب میں مفتی اکمل صاحب قادری کا ایک فتویٰ دیکھا، ان سے سوال کیا لوگوں نے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کریں، صلاۃ الاوابین کی جماعت کریں، تو انہوں نے کہا یہ سب چیزیں مشروع ہے ہی نہیں، فرض نماز کی فکر کرو پہلے۔ اس لیے ان راتوں میں جاگنا بہرحال ثابت ہے، لیکن جتنا ثابت ہے اتنا ہی کر۔ پہلی بات جگنے کی ہے، جگنا کی نہیں جگنا، جگنا ثابت ہے، جاگنا ہے جائز ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں۔ 10 روایتیں صحابہ سے مروی ہیں، 10 میں سے 1-2 کمزور ہو جائے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے اگلے دن کا روزہ، روزے کے بارے میں بھی لوگ بہت پریشان ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھنے کا۔ شعبان کے مہینے میں آپ کسی دن میں روزہ رکھو، برکت سے فضیلت سے خالی رہے گا۔ خود حضور کا معمول تھا روزہ رکھنے کا اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ۔ آپ نے حکم دیا کہ آدمی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے، لیکن آخر میں 27 کے بعد نہ رکھے، 2 دن چھوڑ دے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے، چستی آ جائے انسان کے اندر، سستی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں عبادت کا اہتمام زیادہ کیا جائے، روزہ بھی کثرت سے رکھا جائے۔ اب کثرت کا حکم دیا گیا ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ 1-2 روایتوں میں ملتا ہے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ بہت کمزور ہے۔ تو طریقہ کیا بتایا گیا ہم کو روزہ رکھنے کا؟ اس نیت سے رکھو کہ رمضان شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بہتر ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو کثرت کے ساتھ میں، یا ہم پورا مہینہ تو نہیں کم سے کم 1 دن رکھ لیتے ہیں۔ شعبان کے روزے کی اہمیت ہے اس لیے رکھ لیتا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی رکھتا ہے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ دوسری کہ 15 شعبان ایام 20 میں ہے۔ ایام 20 کے تو چاند کی 3 تاریخ، 13، 14، 15، 13 کے بعد بہت روشنی رہتی نہیں چاند میں، بہت روشنی رہتی نہیں، اجالا بہت رہتا ہے، ہاں لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے روڈ پہ چلنے کے لیے، اتنی روشنی رہتی ہے چاندنی۔ تو کہا حضور کا معمول تھا ان 3 دنوں میں ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے 13، 14، 15 ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اسی طرح شعبان کی 15 تاریخ بھی ایام 20 میں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے روزہ رکھتا ہے کہ 15 شعبان بھی ایام 20 میں ہے، حضور کا معمول تھا 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اس لیے میں رکھتا ہوں، تو سنت ادا ہو جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی 3 روزے رکھ لے ساتھ میں تاکہ پوری سنت ادا ہو جائے 13، 14، 15 کی۔ لیکن جو لوگ نہیں رکھ سکتے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں یا کچھ عذر ہے، تو ایک اس نیت سے رکھ لے کہ ایام 20 کے روزہ رکھنے کا معمول تھا حضور کا، اور 15 شعبان بھی ایام 20 میں۔ صرف 15 شعبان کی روزے کی ایک فضیلت سمجھ کے نہ رکھیں۔ بات سمجھے ذات ہو، بات میں فرق سمجھ میں آئی؟ 2 نسبتوں سے روزہ رکھیں، ایک تو ایام 20 میں 15 شعبان ہے، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا سنت معمول تھا حضور کا، 13، 14، 15 کا، اس نیت سے رکھ لے۔ یا شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کا معمول تھا حضور کا، شعبان میں روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ روزہ رکھا کرو کثرت سے، فرض کا حکم نہیں دیا ہے، واجب نہیں کیا، ایک رائے دی ہے آپ نے کہ رکھا کرو بہتر ہے نا۔ تو اب اس نیت سے بھی اگر کوئی رکھتا ہے کہ حضور کا حکم تھا، معمول تھا، ہے نا، آپ نے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، چلو شعبان کا ایک روزہ سمجھ کے اس کو شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھتا ہے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت مشہور ہے شعبان میں، 15 شعبان میں، قبرستان جانا، قبرستان جانا۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شریعت میں جس چیز کا حکم جس درجے میں دیا گیا ہے اسی درجے میں اس کو ادا کرنا یہ شریعت ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا شب برات میں آپ سے ثابت ہے، ایک مرتبہ ثابت ہے نا۔ تو اس کی تطبیق کیا نکالی کہ آدمی کبھی جائے کبھی نہ جائے، ضروری نہ سمجھا کہ ہر سال ارے قبرستان نہیں گیا تو شب برات ادا نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ تطبیق یہ نکالی علماء نے کہ آدمی کبھی چلا گیا کسی سال نہیں گیا، اور ایصال ثواب کی جہاں تک بات ہے قبرستان میں جانے سے ایصال ثواب ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آدمی اپنے دل میں چپکے سے کچھ پڑھ لیا اس نیت سے کہ اس کا ثواب یا اللہ میرے والدین کو پہنچ جائے، ہم کو منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا ثواب سے۔ اتنی سہولتیں ہیں شریعت میں، ہم اس کو خواہ ایش پیش لگا کے اس کو اپنے اوپر بھاری بنا لیتے، مشکل کر لیتے کسی عمل کو۔ ایک روایت ہے کوئی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ آپ جنت البقیع میں ملے تھے، بس اس کے علاوہ کبھی نہیں آپ تشریف لے گئے، لیکن ایصال ثواب کا حکم دیا آپ نے، مرحومین کی مغفرت کی دعاؤں کا حکم دیا آپ نے، مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ تو کیا سال میں صرف ایک مرتبہ 15 شعبان کو کریں گے، باقی سال بھر نہیں کریں گے؟ سال بھر کرنا ہے، اس رات میں اہمیت کے ساتھ میں کرنا ہے، پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ دیکھو زندوں کو مقدم رکھا گیا ہے، ہم قبرستان جاتے تو کیا کہتے ہیں سلام میں وہاں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی۔ مقدم کس کو رکھا؟ اپنی ذات کو مقدم سکھایا گیا کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو مغفرت کی، بعد میں دوسروں کے لیے کرو۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے جانے والے لوگوں میں ہو اور ہم تمہارے پیر کے قدموں کے نشان کے پیچھے آ رہے ہیں، بس آنے والے ہم بھی تمہارے قدموں کے پیچھے۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ مغفرت کی دعا پہلے اپنے لیے پھر مرحومین کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ بے خبر نہیں رہنا، زبان سے کہلایا جا رہا ہم سے کہ ہم تمہارے قدموں کے نشان پر ہم بھی آنے والے ہیں پیچھے، کہ غفلت میں نہیں پڑ جاؤ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی، کیا کہا؟ اپنے لیے مغفرت کی دعا پہلے کا۔ یغفر اللہ لنا ولکم، ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ میں، کیا دعا کرتے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد کی دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ لوگ کیا بھی بولتے الٹے، کیا بولتے معلوم نہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لینا چاہیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یہاں بھی پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھا۔ مغفرت مانگنے کی رات ہے، تو قبرستان بھی ہم کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، موقع ہو تو چلے گئے، کبھی نہیں چلے گئے، لیکن اس کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبرستان صاحب جائیں گے ہی۔ اب قبرستان جانے کے چکر میں آدمی دوسروں عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور قبرستان سے آیا واپس سو گیا، فجر کی نماز غائب ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ ہے کہ انسان تنہائی میں عبادت کرے، جتنا سہولت کے ساتھ میں آسانی کے ساتھ میں کر سکتا ہے کرے، بھیڑ مقصود نہیں ہے، بھیڑ مقصود نہیں ہے کہ بہت لوگ مل کر جمع ہو کر کریں گے تو ہی قبول ہوگا، پسندیدہ یہی ہے۔ اب وہ معمول چلا رہا ہے ہم لوگوں کا، کسی نسبت سے کچھ دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ چائے وائے کا انتظام بھی مسجد والے کر دیتے ہیں۔ اس چائے اور مٹھائی اس کا جز نہیں ہے، یہ بات دماغ میں رکھ لیں آپ لوگ کہ شب برات اور شب قدر کی رات کے مسجد کا حصہ ہے اس عمل کا چائے اور بسکٹ اور لڈو۔ ارے لوگوں نے سوچا بھائی لوگ عبادت میں تھک جاتے ہیں تو ذرا چستی لانے کے لیے چائے دے دو ایک کپ، اب اس چستی کو ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے،
کہ بغیر چائے کی شب برات نہیں، بغیر لڈو کی شب برات نہیں، بغیر پیڑے کی شب برات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اتنا ضروری سمجھ رکھا ہے کہ اب بعض لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ نہ کرو، چھوڑ ڈالو۔ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے نا۔ کوئی اپنی خوشی سے کر دیا، پلا دیا تو اچھی بات ہے، اس کے لیے چندہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کمیاں ہماری بھی، ذمہ داروں میں بھی بہت سی جگہوں میں ہے نا۔ لوگ اس کے نام پہ چندہ کرتے ہیں مہینے بھر، ہے نا، شب قدر کا چندہ، شب برات کے چندہ، لڈو کا چندہ، اور کیا کیا کہ چندہ، اللہ عالم۔ ہر چیز بہت شوق آپ کو کھلانے کا، اللہ نے نوازا، اپنی طرف سے کھلا دو۔ کیا 50 لوگوں کو ایک آدمی چائے نہیں پلا سکتا؟ 50 لوگوں کو ایک آدمی بسکٹ نہیں کھلا سکتا؟ 5 کلو ایک آدمی مٹھائی نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے، لیکن جو مزاج بن گیا ہے چندہ کرنے کا، اجتماعی عمل میں چندہ کھانے پینے میں عام طور سے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو رمضان میں اجتماعی دعوتوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ چندہ کر کر کے روزہ داروں کی دعوت کی جا رہی ہے، کس کا پیسہ کیسا، بس لیا جاؤ اور قرآن صاحب کا نام لکھ کو لگا دو، 1000 10,000 دیا چندے میں۔ ایک ضرورت کی چیز سمجھ کر لوگوں نے اس کو انجام دیا، شروع کیا کہ کچھ جو لوگ عبادت گزار ہیں ان کی عبادتوں میں کچھ چستی آ جائے، کچھ سستی دور ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اب 1 گھنٹہ تک مولانا صاحب پکا دیے، تب تھک گئے، اب چستی آنے کے لیے ذرا 1 کپ چائے دے ڈالو۔ تو ہم نے چائے کو اس کا ضروری حصہ سمجھ رکھا، ضروری حصہ نہیں۔ ہمارے یہاں چندہ نہیں ہوا ہے، آپ لوگ گھبرانا نہیں، ہمارے یہاں چندہ نہیں ہوا ہے کسی مٹھائی کے لیے اور چائے کے لیے، شربت کے لیے۔ جو کرتے ہیں ہماری ذمہ دار اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت دے، ان کی جان و مال میں برکت دے۔ آمین۔ کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، منع بھی نہیں کرتے، لیکن اجتماعی چندہ کرنے کو منع ضرور ہم کرتے ہیں۔ ایک 50 کپ چائے کے لیے ہم چندہ کریں، کتنی گری ہوئی بات ہے۔ اس لیے اسی کو ہم ضرورت سمجھ کر چائے پی لیے، بڑی رات ہو گئی، اس کو نہ سمجھیں۔ جس چائے پینے تک، بیان ہونے تک، بیان کیا ہے؟ بیان اس لیے کیا جاتا تھا کہ کچھ چیزیں معلوم ہو جائے، آدمی عمل کرے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ چلو آدھی رات ختم ہو گئے بیان میں، اب آدھی رات کچھ چائے پئیں گے، کچھ ادھر پی دیں گے، کچھ ادھر پی دیں گے، ذرا تصویر لے کے ادھر گھومنے کا ہو گئی شب برات۔ نہیں بھائی، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، ہم تنہائی میں روئیں، مانگیں، اپنی ضرورتوں کو مانگیں، ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے، ہم روزی کی پریشانی ہے اللہ سے مانگیں، ہم بچے نہیں ہیں اللہ سے مانگیں، ہم بچے نافرمان ہیں، بگڑ گئے ہیں، ان کے لیے اللہ سے مانگیں، ہم بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ سے مانگیں ہم آج۔ یہ سب اپنی ضرورتوں کو مانگنے کی رات ہے، تنہائی میں مانگیں، ہم روئے اس کے سامنے، گڑ گڑائیں۔ آج تو اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان راتوں میں خاص، اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے مجھ سے، مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ چاہتے ہیں بندوں کو معاف کرنا، اس لیے تو یہ راتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں عبادت میں لگ جائے، تنہائی میں، گوشے تنہائی میں، اور اس کو یہ رات کی برکتیں میسر ہو جائیں، تو اس کو بنی بکر کے، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے۔ اس زمانے میں بنی بکر جو تھے وہ بکریاں پالنے کا کام کرتے تھے، ہاں بنی کلب، بکریوں کو پالنے کا مشغلہ تھا ان کا۔ ایک ایک خاندان کے پاس 100 1000 200 بکریاں آیا کرتی تھی، تو ایک ریوڑ میں اگر 100 بکری بھی ہے تو ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہیں کوئی گنا ہے؟ ابھی تک تو کوئی مشین شاید نہیں بنا انجینئر لوگ بال گننے کے بکریوں کے، میرے علم میں تو نہیں ہے واللہ اعلم۔ اب 100 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے؟ کوئی حساب کا سب مطلب کیا ہے
اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے، ان گنت اجر عطا فرمائیں گے، جس کو بندہ گن نہیں سکتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہاں تک اجر کو بڑھا دیں گے اللہ ہی جانتے۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی حساب، کچھ کام نہیں آنے والا ہے، سب فیل ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے نواز دے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، مانگنا ہے ہم کو اللہ سے، امت کے لیے مانگیں۔ عالمی حالات امت کے بہت پریشان کن ہیں، عالمی حالات امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہوں، اس کے لیے مانگیں ہم۔ فلسطینی مسلمان پریشان ہیں، وہاں ہماری مسجد قبلہ اول کو قبضہ کرنے کے لیے یہودی ایڑی چوٹی کا جو زور لگا رہے ہیں، اس کے لیے ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ مسجد میں گھس کر نمازیوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، وہاں امن کا ماحول بنائے، ہے نا۔ اور بھی جہاں مسلمان پریشان ہیں، ہمارے ملک میں بھی حالات ابھی صحیح نہیں ہیں، وہی ذہنیت کام کر رہی ہیں ابھی یہودی لابی والی، اس لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کی ضرورت ہے، اور خود ہم اپنے اعمال کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہم سچے ہو جائیں۔ جتنا ابھی اسلام کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں اتنی کبھی نہیں کی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ یورپ میں، امریکہ میں روزانہ بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے، پھر ضرورت ہے کہ ہمارا بھی حصہ کچھ اس میں لگے۔ اللہ کب کس سے کام لے گا معلوم نہیں ہے۔ جنہوں نے بابری مسجد شہید کی، ایک مسجد شہید کی، وہ 1000 مسجد بنا کر اس دنیا سے گئے۔ اللہ دوبارہ انہی سے کام لے سکتا ہے، اس لیے ہم سب کو بھی مانگنا ہے اللہ سے، اللہ ہمیں بھی کچھ قابل بنا دے، کچھ لائق بنا دے کہ ہم بھی کچھ کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کچھ درد دل پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں بھی، ہم بھی کچھ انسانیت کی کام آنے والے بن جائیں، کچھ خدمت خلق کر کے ہم اس دنیا سے جانے والے بن جائیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو راتیں دی گئی ہم کو، یہ اصل میں شب برات جو ہے، یہ شعبان اب رمضان سے 15 دن پہلے دی گئی۔ کیا لیے دی گئی ہے؟ رمضان کی رحل سے، کیا بولتے ہیں اس کو، تیاری، کہ ابھی سے اب فکر میں لگ جاؤ، رمضان آنے والا ہے، تیاری کر لو، اب اپنے کاموں کا تقاضا سیٹ کرو، ٹائم کا نظام الاوقات کو درست کر لو، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو ابھی سے۔ فارغ کا مطلب یہ نہیں کہ اب روزی کمانے نہیں جاؤ، تو کہیں گے مولانا کہے بیان میں آج اب رمضان میں ڈیوٹی کی چھٹی کر لے گا۔ پرسوں ہی مولانا مسعود الحاضمی صاحب بتا رہے تھے کہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جگہ کہ اگر کوئی آدمی کمانے کے ڈر سے قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جائے، کیا کمانے کے ڈر سے قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جائے کہ مجھے حفظ کا شوق ہو رہا ہے بہت، اور جرو بچوں کو بھوکا چھوڑ دیا، اس کے لیے قرآن شریف پڑھنا گناہ کا کام ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ وہاں حلال روزی کما کر میرے بچوں کا پیٹ پالنا، بیوی کا اس کے ذمے میں واجب ہے، فرض ہے۔ ایسے آج کل لوگوں کے اوپر بہت نشہ طاری ہو رہا ہے آج کل دین کے کام کا، دین کا نام لے کر ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگ کہاں گئے؟ دین میں چلے گئے، بس اللہ کے راستے میں چلے گئے، نماز پڑھنے چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، گھر والوں کے حقوق کو چھوڑ کر جانا منع ہے۔ مثال دیا نا، قرآن شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے، حافظ بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے وقت میں بنے تو اچھا ہے۔ ایسے رمضان میں آپ کہیں گے مولانا قاضی کہ بس 24 گھنٹے عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، ڈیوٹی چھوڑ ڈالو۔ ڈیوٹی چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا آپ سے، نظام الاوقات کو سیٹ اپ کریں، آپ ٹائم بنائیں اپنا۔ ڈیوٹی کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ڈیوٹی مانے نہیں ہے ہم کو عبادت کرنے سے۔ کیا ہم ڈیوٹی کرتے کرتے سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتے؟ ایک آدمی ڈیوٹی کرتے ہوئے کیا دن بھر لکھتے ہی رہتا ہے، بولتے ہی رہتا ہے؟ کچھ وقت ملتا ہے اس کو، فری رہتا ہے، ہر وقت کسٹمر نہیں رہتے دکان میں،
کوئی کسٹمر نہیں ہے تو بیٹھ کے آدمی ذکر کر رہا ہے تب تک. قرآن شریف ہے تو تلاوت کر لے. اب تو بہت آسانی ہے, موبائل میں سب کے پاس قرآن شریف ہے, جہاں چاہے تلاوت کر سکتا ہے. گاڑی میں بیٹھا ہے, بس میں جا رہا ہے, ٹرین میں جا رہا ہے, بیٹھی بیٹھی تلاوت کر سکتا ہے. کر سکتے ہی. انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمیں نہ چاہے تو بہانے ہزار. آدمی چاہ لے تو پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکال سکتا ہے پہاڑ کو کھود کر, نہیں چاہے تو ایک گلاس پانی بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا. کچھ کرنا پڑے گا. کوئی لقمہ منہ میں ماں ڈالے گی تو وہ بچے کو منہ چلانا پڑے گا, تب لقمہ اندر جائے گا. کچھ تو کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے رمضان کی تیاری کریں. ہم اس تیاری کے لیے رات عطا کی گئی ہے. سورۃ دخان کی جو آیتیں تلاوت کی شروع میں نے, اس میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے, لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس رات سے مراد شب برات بھی ہے نا. فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تکوینی نظام کا حکم فرشتوں کو دیتے ہیں, کون کتنا جیے گا, کون پیدا ہوگا, کتنی عمر کس کی ہوگی, کتنی روزی کس کو دی جائے گی, اس کی لسٹ 15 شعبان سے شروع کی جاتی ہے شب برات سے, اور لیلۃ القدر شب قدر میں اس کو پورا کر دیا جاتا ہے. کچھ مفسرین کی رائے ہے. لہذا ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ ہمارے نامہ اعمال میں بدبختی لکھ دیا جائے. ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں اب سے لے کر شب قدر تک, مطلب رمضان ختم ہونے تک. اچھے اعمال کریں گے تو اچھائیاں لکھی جائیں گی ہماری, ہے نا. تنہائیوں میں عبادت کرے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اتنی تنہائی ہو اللہ کے ساتھ میں بندے کی کہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان کی جو راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. کیا کہا؟ ایک ہاتھ سے صدقہ دو, داہنے ہاتھ سے دو, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونی چاہیے. اتنا پوشیدہ رکھا نفلی عبادت. اس کا اہتمام کریں ہم. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو شریعت کے مطابق ہیں. میں اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوں, تحقیق کر کے پڑھ کے بتا رہا ہوں. ایسی اٹکل بچوں باتیں نہیں کرتے ہیں. اور بڑے لوگوں کی بات پڑھ کر, سن کر, دیکھ کر, تحقیق کر کے تب بتانا یہ صحیح چیز ہے نا. اور تیسری چیز, چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھنا چاہیے. عام لوگوں کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ آپ کو جو عالم صحیح لگتے ہیں اس سے آپ بات پوچھیے, عمل کیجیے بس. انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ایسا کہا, فالتو کی بحث میں اپنے آپ کو ڈالنا ہی نہیں ہے ہم کو. اکبر الہ آبادی نے کہا مجھ میں اتنی عقل تھی ہی نہیں, فالتو بحث میں نے کی ہی نہیں. فالتو کی بحث ہے, یہ انہوں نے ایسا کہا, اس کتاب میں ایسا لکھا تھا, وہ سب ہم سے نہیں پوچھو. آپ کو لگتا ہے کہ فلاں عالم, فلاں صاحب اچھے عالم ہیں, صحیح بات بتاتے ہیں, شریعت کے مطابق بات بتاتے ہیں, آپ معلوم کر کے ان سے عمل کرنا کے شروع کرتے ہیں. ایک ہی بات کو 10 جگہ نہ پوچھیں. آپ جا کے 10 سے پوچھیں گے, 10 آدمی کی 10 باتیں الگ الگ ہوں گی, ہے نا. بات کبھی کبھی ایک ہی ہوتی ہے, بتانے کا طریقہ, انداز الگ الگ ہوتا ہے, تو ہم اس کو الگ سمجھ لیتے ہیں. تو ہر مسئلہ ہر آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے, اور ایک ہی بات کو 10 جگہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. لوگ ہوتے ہیں انہوں تو ایسا بولے, تمہیں ایسا بول رہے ہیں, انہوں دونوں ایسا بولے تھے, تمہیں ایسا بول رہے ہیں. اب وہ عمل نہیں کرے گا, خالی پوچھتے ہی رہ جائے گا, وہ پریشان رہ جائے گا اسی میں, عمل نہیں کرتا وہ. اس لیے جو بات معلوم ہو جائے صحیح, عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بیکار کے لوگ قائم میں, بیکار کاموں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. اب کیا ہو رہا ہے, ان راتوں میں لوگ غیر ضروری کاموں میں زیادہ لگ جا رہے ہیں. اب لائٹنگ ہو رہی ہے, کھانا پک رہا ہے, حلوہ پک رہا ہے, یہ پک رہا ہے, شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ان راتوں میں. جب بندے عبادت کرتے ہیں تو شیطان کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں میں تو لٹ گیا. اب سوچا کہ لٹ گیا تو ان کو کیسا بھگانا, ان کو نمازوں سے, روزوں سے, زکوٰۃ سے, صدقات خیرات سے, تلاوت سے کیسا رکھنا. تو کہا ان کو دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگا دو. کیا اب چلو آج کی رات میں ہم اجتماعی دعوت کریں گے, بریانی پکائیں گے. اب وہ بریانی پکانے میں, کھانے میں لگے رات بھر, یہ عبادت کچھ بھی نہیں. حلوہ بناؤ, حلوہ
ہمارے تو حلوہ کا معمول نہیں لیکن بعض جگہوں میں حلوہ کا بہت ماحول ہے. شب برات کو 15 شعبان کو حلوہ لوگ بہت ضرور بناتے ہیں. بھائی حلوہ سال بھر کھانا جائز ہے، کسی دن پکانا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حلوہ کب بھی دل کا ہے کھاؤ بناؤ، لیکن ایک اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کھانا یہ صحیح نہیں ہے کہ آج کی رات کھائیں گے تو ثواب ملے گا، فضیلت ملیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت نے کھانے پر کوئی پابندی کبھی بھی نہیں لگائی. حلال مال ہے، آپ کبھی بھی کھا لو، جو دل چاہے جب چاہے دل بنا کے کھا لو. شیر خرما عید کی دن ہی پکے گی تو پکے گی تو نہیں پکے گی. کیا بغیر شیر خرما کی عید نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ادھر نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاؤ اور بغیر شیر خرما کی عید ہوتی. دوسرے آئٹم بناتے ہیں وہ لوگ. ایک تو ایک ماحول چل جاتا ہے جس علاقے میں کھانے پینے کا جیسا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں لوگ ڈھل کے اس چیز کو اپنا لیتے ہیں. یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہوتا. اب دوسری چیز ہم کھاتے نہیں، بنائے نہیں، کبھی پسند نہیں تو نہیں بناتے. بیلگام والوں کو ہبلی کی بریانی پسند نہیں آتی، ہبلی والوں کو بیلگام کی بریانی پسند نہیں آتی، تو اس کے معنی کیا خراب ہو گیا؟ خراب نہیں ہے. اپنے اپنے ٹیسٹ ہے، اپنا اپنا مزہ ہے، اپنا اپنا پکانے کا طریقہ الگ الگ ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ ہم کو بہکا دیا کہ آج حلوہ بناؤ گے، کھاؤ گے، پیو گے، ادھر سے ادھر بانٹو گے تو فضیلت ہے. بس اب حلوہ بانٹ رہے ہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ دی. لائٹنگ کرو، اب رات بھر لائٹنگ میں لوگ لگے ہوئے ہیں. قبرستان کو بھی سجایا جا رہا ہے تو لائٹنگ سے. پورے قبرستان کی صفائی ہو رہی ہے. میں لکھنؤ میں تھا تو دیکھا، ایک بار دیکھنے گیا تھا میں رات میں. ہمارے ساتھی نے کہا چلو دیکھیں آج ہوتا کیا کیا. تو سب کے قبرستان بھی میں گیا اس دن. سننے کو قبرستان کو بھی گیا، شیعوں کی قبرستان بھی گیا اس دن. دیکھا کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ کیا قبرستان کو لائٹنگ کی گئی ہے، سجایا جیسے کہ شادی حال ہو. یہ کمکمے لگائے گئے ہیں، ہر قبر پہ ایک گھاس نہیں ہے کہیں. پورے قبرستان ایک دم صاف ستھرا، ہر طرف لائٹنگ لگی ہوئی ہے، مائک سے اعلان ہو رہا ہے. کیا چیز ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جس چیز کا اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ان چیزوں کو ہم مکلف بن گئے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. نماز کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں ہے نا، ذکر کی کا اہتمام نہیں، سب چیزوں کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں. لہو لعب میں نہ پڑھیں، ہمارے اوقات ضائع نہ ہو، ہم عبادت میں وقت گزاریں سکون کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں، ہے نا. آخر میں یہ بات پھر بولتا ہوں میں کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ اس کی روایتیں ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے صحابہ سے، نا خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں. اس کی احادیث 10 صحابہ سے مروی ہے. ایک اس میں کی ایک حدیث کچھ ضعیف ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے. ہمارے جتنے اہل حق علماء ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالپوری کا بھی فتویٰ ہے، اور بھی بہت سے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ اس کی برکت اور اس کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ غلط کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ اس کی آواز اٹھانا شروع کر رہے ہیں، یہ سب بدعت کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں منانا چاہیے. بدعت کا کام جو ہے اس کو نہیں کرو، جو کرنے کا کام ہے تو اس کو کرو. تو بدعت کے نام پہ غلو اتنا ہو گیا کہ بدعت اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ اتنا اس میں غلو کیے کہ نہیں کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں. اس لیے راہ اعتدال ضروری ہے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. نہ بالکل چھوڑنا ہے، نہ بالکل حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہے. جو راستہ جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی کے مطابق اعمال کرنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. غلو سے ہماری حفاظت فرمائے، خرافات سے بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. اس لیے حقیقت جو ہے اس کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں، خرافات سے لہو لعب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس رات میں آسانی کے ساتھ میں جتنا ہم عبادت کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے. اور آج کی رات یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے سہولت کے ساتھ لائے، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کچھ پریشانی نہ ہو، آفات نہ ہو، حالات نہ ہو. روزہ گرمی میں آنے والا ہے نا. ابھی 2 دن سے جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کو تجربہ ہو رہا ہوگا، ہے نا. پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، اس لیے
رمضان اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لائے، عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے، اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی، طاقت بھی دے، حوصلہ بھی دے، برداشت کرنے کی صلاحیت بھی دے ہم سب کو. سب اسی کے کرم سے ہونے والا ہے. ہم چاہیں سوچیں تو نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. سوچیں گے کہ کیسے کریں گے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سے حوصلہ مانگیں گے، ہمت مانگیں گے، اللہ کا فضل ہوگا، انشاءاللہ سب بیڑا پار ہو جائے گا. جو لوگ مئی جون کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا اپریل کا نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ رکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.